تو تیسری رات بھی جب خواب میں دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو قرآن مجید نے اس منظر کو ان الفاظ کے اندر بیان فرمایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب اسماعیل ذبیح اللہ دوڑنے کے قابل ہوئے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب بلوغت کی عمر کو پہنچے، 3 رات مسلسل خواب دیکھنے کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو سامنے بلا کر بٹھایا اور اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام، کہ اے میرے بیٹے، میں نے رات کو خواب میں تجھے دیکھا ہے۔ کس حال میں دیکھا ہے؟ انی اذبحک، کہ میں اپنے ہاتھوں سے چھری کے ساتھ تیری گردن کو تیرے بدن سے الگ کر رہا ہوں۔ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں تو میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں کہ اے ابا جان، مجھے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا جان، فانظر ماذا ترى، کہ بیٹے مجھے یہ تو بتلاؤ کہ تیری اس میں کیا رائے ہے۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے 3 رات مسلسل یہی خواب دکھلایا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے خود تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، اے بیٹے تیری اس بات میں کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے؟ عام بچے ہوتے، جس طرح کہ اس معاشرے کے بچے بھی ہیں بعض، وہ کہتے کہ ابا جان پاگل ہو گئے ہو، کیسی بات کرتے ہو، لگتا ہے بھول چوک ہو گئی ہے، غلطی سے یہ جملہ نکل چکا ہے۔ باپ کہتے کہ نہیں بیٹا، اسی طرح میں نے دیکھا ہے، اور وہ بیٹا جا کر لوگوں کے سامنے کہے میرا ابا پاگل ہو گیا ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے، اور اگر یہ بات نہ کرے تو بیٹا اتنی بات ضرور کرے گا۔ ابا جان، کہ کبھی اس طرح دنیا میں ہوا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہو؟ ابا جان کیسی باتیں کرتے ہو؟ لیکن وہ بھی پیغمبر کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں ان کو پیغمبری بھی عطا فرمانی تھی۔ صرف پیغمبری نہیں بلکہ ان کی اولاد میں سے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا۔ بیٹا بھی بڑا عظیم تھا، اگر والد خلیل اللہ تھا تو بیٹا بھی ذبیح اللہ تھا۔ بیٹے نے فوراً کہہ دیا، یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے۔ یہ نہیں کہا یا ابت اذبح، کہ ابا جان ذبح کر دیجئے، یہ نہیں کہا یا ابت